السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے کل کی نشست میں ہم نے سورۃ الشعراء تک اپنے متعلق مکمل کیا تھا۔ اگلی سورت سورہ نمل ہے، اور نمل عربی میں چیونٹی کو کہتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مفصل ذکر ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، اور ان کی سلطنت دیگر سلطنتوں سے بہت زیادہ غیر معمولی تھی، کہ اس سلطنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہواؤں پر بھی اختیار دیا تھا، جانوروں پر بھی اختیار دیا تھا۔ ان کے لشکر میں پرندے بھی شامل تھے، جنات بھی شامل تھے، جنات پر بھی ان کو کنٹرول اور تسلط عطا کیا گیا تھا، اور ان کو مختلف جانوروں کی مختلف مخلوقات کی بولیاں سکھائی گئی تھیں۔ تو ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں ایک چیونٹی نے اپنی چیونٹیوں سے کوئی بات کہی، وہ انشاءاللہ واقعہ آ جائے گا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ اس مناسبت سے اس کو سورۃ النمل کہا گیا۔ باقی مضامین سارے وہی ہیں جو مکی صورتوں کے ہوتے ہیں۔ توحید، رسالت، آخرت کا بیان ہے، مشرکین کے شرک کی نفی ہے، ان کو دعوت توحید ہے، دعوت ایمان ہے، اور انبیاء سابقین میں سے کچھ کے حالات کا بیان۔ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسین، حروف مقطعات۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی اور ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت کھول دینے والی ہے۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ان مومنوں کے لیے سراپا ہدایت اور خوشخبری بن کر آئی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ملتی جلتی صفات ہیں جو سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی آئی ہیں، ملتی جلتی صفات۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کس طرح انہیں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے رسالت سے نوازا اور ان کو معجزات عطا کیے۔ وہ جو دو بڑے معجزات تھے، ایک ان کا عصا جو اژدہے میں تبدیل ہو جاتا تھا، اور ایک ان کا ہاتھ کہ جب وہ بغل میں ڈال کر نکالتے تھے تو چمکتا ہوا ہوتا تھا۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، یہ دونوں باتیں ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجی جا رہی ہیں۔ سورۃ الاعراف میں ان کا تذکرہ گزرا تھا، لیکن وہاں وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا تھا یہ حصہ۔ مختلف قسم کی نشانیاں ان کو عطا کی گئی مختلف مقامات پر۔ مثال کے طور پر طاعون کی وبا ان کے اندر پھیل گئی، مثال کے طور پر سیلاب آ گیا، دریائے نیل میں طغیانی آ گئی۔ یعنی جس چیز کو یہ اپنے لیے مفید اور فائدہ مند سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ یہ چیزیں مستقل بذات ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں، انہی چیزوں کو ان کے لیے مصیبت بنا دیا۔ دریائے نیل ان کی ساری، آپ کہیے کھیتی باڑی اور فصل اور باغات، سب کچھ اسی سے تھا، اسی نیل میں طوفان آ گیا۔ پھر ایک ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب آیا، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، جہاں کوئی بیٹھیں، کھڑے ہوں، لیٹیں، ہر جگہ مینڈک مینڈک۔ تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے ان کا ایک خدا تھا، ان فرعونوں کا اور ان قبطیوں کا، کہ جس کی جو شکل و صورت ہے وہ نیچے سے انسانی دھڑ تھا اور شکل و صورت مینڈک جیسی تھی، تو وہ اس کو اپنا خدا مانتے تھے، تو اس کے ذریعے بھی ان کو عذاب دیا گیا۔
کہ وہ اس سے ان مینڈکوں سے ان کو نفرت ہونے لگی. پہلے وہ اس کو پوجتے تھے، اب نفرت ہونے لگی. اسی طرح ان کے متعلق اور بھی چیزیں تھیں، جیسے خون کا عذاب آیا، ٹڈی دل کا حملہ ہوا، اور اس طرح کے مختلف عذابات. تو یہ کہا گیا کہ 9 نشانیوں میں سے 2 ہیں جو فرعون اور اس کے قوم کے لیے بھیجی جا رہی ہیں. اس کے بعد سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ. ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، سلطنت اور بادشاہت بھی نبوت کے ساتھ عطا کی. دونوں نے اللہ کے شکر کا حق ادا کیا. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. انہوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی سلطنت میں نعمتیں عطا کی. ایک تو ذکر کیا گیا کہ خود انہوں نے اعلان کیا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں. وأوتینا من کل شیء، اور ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا کر دی گئی. ان ھذا لہو الفضل المبین، لیکن یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. یہ ہے اصل میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو نعمتوں سے نوازے، سلطنت سے نوازے، بادشاہت سے نوازے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل تسلیم کرتے ہوئے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے آدمی ان نعمتوں کو استعمال کرے. یہ تقاضا ہے. جیسے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ اس سے پہلے سورۃ الکہف میں گزرا، وہ بھی بہت نیک سیرت بادشاہ تھے اور بار بار اللہ کی طرف منسوب کیا. وہ جو بڑی سی دیوار بنا دی تھی یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے، آخر میں کیا کہا؟ قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. تو چاہے تنگ دستی ہو، فقر ہو اور پریشانیاں ہوں، تب بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، صبر کرنا ہے، شکر، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ان پر شکر، اور جو تکلیفیں ہیں ان پر صبر. تو یہی 2 حالات ہیں مومن کی پوری زندگی کے. حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے. عجیب سے مراد یہاں پر اردو والا عجیب نہیں، دل لبھانے والا، بڑا ہی خوبصورت ہے. کیوں؟ ان الامر کلہ لہ خیر، اس کا سارا معاملہ خیر ہی خیر ہے. وما ذاک الا للمؤمن، اور یہ نعمت اور یہ صفت اور یہ کیفیت سوائے مومن کے اور کسی کو حاصل نہیں. وہ کیا؟ کہ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اس کو خوشی ملتی ہے، سرور ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے. فکان خیر لہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اجر کا باعث ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور اگر اس کو تکلیف پہنچے، پریشانی پہنچے، نقصان ہو، صبر کرتا ہے. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہی بہتر ہے. تو مومن کے لیے تو ہر حال میں اجر ہی اجر ہے، تکلیف میں صبر، نعمتوں پر شکر. پھر بتایا گیا کہ ان کے لشکر میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے. حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، یہاں تک کہ جب ان کا گزر ہوا چیونٹیوں کی وادی سے. قالت نملۃ، تو ایک چیونٹی نے کہا، جو ان کی ملکہ تھی، جو ان کی بڑی تھی، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیس کر چلے جائیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. چیونٹیاں کسی کے پیر میں آ جائیں تو کیا پتہ چلتا. ابھی آج کے زمانے کے بعض آپ کہیے گمراہ لوگ، متجددین، ماڈرنسٹ قسم کے لوگ، جنہوں نے معجزات کا انکار کیا یا معجزات کی تعویل کی، اب وہ آ کے پھنس جاتے ہیں ان مقامات پر. یہاں کیا تفسیر کریں گے آپ؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اصل میں جیسے وہ ایک قبیلہ تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بنو کلب. اب کلب تو کتے کو کہتے ہیں، تو لیکن ایک قبیلے کی نسبت اس طرف تھی، بنو کلب انہیں کہا جاتا تھا. تو ایسے ہی یہ کوئی بنو نمل کر کے کوئی قبیلہ ہوگا، اور اس کی کوئی بڑی بوڑھی عورت نے کہا ہوگا لوگوں سے کہ بھئی اپنے گھروں میں چلی جاؤ. تو یہ اصل میں چیونٹی کی بات نہیں ہو رہی، یہ انسانوں ہی کی بات ہو رہی ہے. عجیب مزہ کا خیز بات ہے. یعنی اس پہ سمجھ نہیں آتا کہ آدمی ہنسے یا روئے کہ یہ اللہ کے کلام کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. آگے الفاظ کیا ہیں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پیستے ہوئے چلے جائیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. تو انسانوں کو آدمی پیس دے اور اسے پتہ نہ چلے، بیوقوفی کی بات. تو چیونٹیوں ہی کی بات ہو رہی ہے، اس کی کوئی اور تعویل نہیں ہو سکتی. معجزہ تھا.
فتبسم ضاحكا من قولها، اس کی بات سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے۔ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بھئی مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ اگر انسان کی کوئی بات ہے تو یہ کون سی مسکرانے کی وجہ ہے؟ مسکرائے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہوئی ہے کہ میں چیونٹی کی بھی بات سن رہا ہوں اور مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اور جب اللہ کوئی غیر معمولی انعام کرے، اکرام کرے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، شکر بھی ویسا جیسے کہ اللہ کے شکر کا حق ہے، اور ہم اللہ کے شکر کا حق خود اپنے طور پر تو ادا کر نہیں سکتے، لہذا شکر کی بھی توفیق اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ چنانچہ آگے کیا الفاظ ہیں، بہت خوبصورت دعا ہے، اس دعا کا ایک اور ورژن جو قریب ملتے جلتے الفاظ ہیں وہ 26ویں پارے میں سورہ احقاف میں بھی آئے گی۔ تو وقالا، انہوں نے یوں دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا۔ آپ ہی توفیق دیں، آپ ہی مجھے اپنے شکر کا پابند بنا دیں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند آ جائے۔ سارا مسئلہ یہی ہے نا، اللہ کو پسند آ جائے، ورنہ ظاہری صورت میں تو بہت سی نیکیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، بھئی ہر نماز پڑھنے والا بظاہر ایک نیکی کر رہا ہے، لیکن جس کی نماز قبول ہی نہیں ہو رہی اس کے حق میں تو وہ نیکی نہیں ہے نا، تو ضائع ہو رہی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے، نیک عمل ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، نیک عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، پسند آ جائے اللہ کو، ہمارے لیے وہ توشہ آخرت بن جائے، یہ بڑی بات۔ تو ایسے نیک عمل کی اللہ مجھے توفیق دیجئے جس سے آپ خوش ہو جائیں، جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اس کے بعد انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا، تو ایک پرندہ نظر نہیں آیا، ہدہد نامی، کہا کہ بھئی کہاں ہے؟ اگر یہ حاضر نہیں ہوا اور اس نے کوئی معقول وجہ اپنی غیر حاضری کی نہیں بتائی تو میں اس کو شدید عذاب دوں گا یا اس کو ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ تھوڑی دیر میں وہ آ گیا، وہ پرندہ، اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسے علاقے سے آ رہا ہوں اور ایک یقینی خبر لا رہا ہوں ملک سبا سے، ملک سبا سے۔ آگے پوری صورت بھی آ رہی ہے قرآن حکیم میں، سورہ سبا، انشاءاللہ امید ہے کل کے مطالعے میں آئے گی ہمارے سامنے۔ سبا یہ یمن کے علاقے کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، سبا ان کے جد امجد کا نام ہے، اور ان لوگوں کو کہا جاتا ہے اصل العرب، اصلی عرب جو ہیں وہ یہ یمن کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، عرب کا آپ کہیے جہاں سے آغاز ہوا وہ یہ یمن کے لوگ تھے، تو یہ ملک سبا تھی۔ یہاں اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں ہیں؟ ارض مقدس میں، شام میں، ٹھیک ہے، اور یہ یمن یہ بالکل نیچے جنوب میں ہے، آج کل سعودی عرب کے نیچے بالکل ساحل کے ساتھ یمن کا علاقہ ہے۔ تو یہاں سے یمن سے ملک سبا کی ایک خبر لے کر وہ ہدہد پہنچا شام حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور کہا کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو ان لوگوں کی بادشاہت کر رہی ہے، وأوتیت من کل شیء، اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے، ولہا عرش عظیم، اور اس کا ایک شاندار تخت بھی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے، گڑبڑ کیا ہے؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک پرندہ ہوتے ہوئے کیا تبصرہ کر رہا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کو یہ سجھا دیا ہے کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہیں، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، چنانچہ اس نے انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور اس طرح وہ ہدایت سے دور رہے۔ تو ایک پرندے کو بھی یہ سمجھ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، مخلوق کی پرستش یہ بالکل گمراہی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک خط دیا اس ہدہد کو کہ جاؤ یہ خط پہنچا کے آؤ اس ملکہ سبا کو، جس کا تاریخی روایات میں بلقیس نام آتا ہے، اس کی طرف ایک خط بھیجا، اور خط میں کیا تھا؟ جب وہ خط پہنچا تو اس ملکہ نے اپنے درباریوں کو پڑھ کے سنایا، انہو من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے علیہ السلام، وانہو، اور خط میں یہ لکھا ہوا ہے، صرف 2 جملے تھے، ٹو دا پوائنٹ بات کی سیدنا سلیمان علیہ السلام، صرف 2 جملے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے یہ خط جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پورے قرآن حکیم میں جو سورتوں کے درمیان آیت بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی ہے
اس بارے میں اگرچہ فقہا کا اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی رائے کے موافق یہ جو صورتوں کے درمیان بسم اللہ لکھی ہوتی ہے یہ قرآن کا تو حصہ ہے لیکن ہر صورت کا حصہ نہیں ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کا آغاز الحمدللہ سے ہے، اس طرح 7 آیتیں بنتی ہیں، اسی طرح ہر صورت سوائے سورہ توبہ کے اس کے تو شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ یہ واحد مقام ہے جہاں صورت کے بیچ میں بسم اللہ، آیت بسم اللہ کو شامل کیا گیا اس خط کے آغاز کے طور پر۔ اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، میرے مقابلے میں سرکشی مت کرو اور تابع دار بن کر میرے پاس چلے آؤ، یعنی جو حکومت اور سلطنت ہے وہ ہماری تسلیم کرو۔ اور پھر بعد میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا اس ملکہ نے۔ قالت یا ایھا الملا، اس ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا افتونی فی امری، اے میرے قوم کے سرداروں، جو مسئلہ میرے سامنے آئے ذرا اس میں مجھے کوئی فیصلہ کن مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کسی مسئلے کا حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو، میں تم سے مشورہ نہ کر لوں۔ قالو، ان کے درباریوں نے کہا نحن اولو قوہ، ہم تو بڑی طاقت والے ہیں، واولو بأس شدید، ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں، لیکن والامر الیک، معاملہ آپ کے سپرد ہے، فانظری ماذا تأمرین، اب آپ دیکھ لیں کیا حکم دیتی ہیں۔ تو حکمران اور اس کے جو تابع ہے، ان دونوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ جو صرف حکمران ہی نہیں، جو بھی کہیں بھی کسی ایسی پوزیشن پہ ہے کہ اس نے فیصلہ لینا ہے، کہیں بھی بڑا ہے تو اس کو مشورے کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے، مشورہ ضرور طلب کرنا چاہیے، مشورے میں بڑی برکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ما ندم من استشارہ، جو شخص مشورے سے فیصلے کرتا ہے وہ کبھی نادم نہیں ہوتا، پشیمان نہیں ہوتا، شرمندہ نہیں ہوتا۔ تو مشورہ کرنا چاہیے۔ اور آگے سے جو جن سے مشورہ لیا گیا انہوں نے دیانتاً اپنا مشورہ دیا کہ اگر آپ اس پر مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمیں لڑنا چاہیے یا نہیں، تو لڑنے کی طاقت تو ہے ہمارے پاس، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ بتائیے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دونوں کا ایک کے لیے ایک اصول بیان کر دیا گیا۔ اس نے کہا کہ ہم ذرا ان کا امتحان لیتے ہیں کس قسم کے لوگ ہیں۔ اگر یہ دنیا دار قسم کے بادشاہ ہیں تو دنیا دار قسم کے جو بادشاہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک بڑی حقیقت بیان کی اس نے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، یہ جو بادشاہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جب یہ کسی بستی میں گھستے ہیں تو اس کا تہس نہس کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں۔ جو حکمران طبقہ ہوتا ہے، اشرافیہ طبقہ ہوتا ہے، ان کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ وکذالک یفعلون، اگر یہ دنیا دار لوگ ہوئے تو یہ بھی یہی کریں گے۔ کیسے پتہ چلے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ کہا ان کی طرف کچھ ہدیہ بھیجتے ہیں، کچھ تحفے بھیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے۔ اب وہ قاصد ہدیے اور تحفے لے کے پہنچا سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدوننی بمال، کیا تم مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تمہارے پاس، مجھے نہیں چاہیے تمہارے یہ ہدیے تحفے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، جاؤ تم خود اپنے تحفے پر خوش ہوتے رہو، مجھے نہیں چاہیے۔ اچھا، اب ادھر جب ملکہ کو یہ پیغام ملا تو اس نے وہاں سے سفر شروع کیا سلیمان علیہ السلام کے دربار تک۔ سلیمان علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ یہ آئے گی، تو انہوں نے اپنے دربار میں ایک جو درباری تھے جن میں انسان بھی شامل تھے، جن میں جنات بھی تھے اور بھی تھے، بڑا عظیم الشان دربار تھا ان کا، اس میں انہوں نے کہا کہ یا ایھا الملا، اے میرے درباریوں، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے تم میں سے جو اس عورت کا تخت لے کر آ جائے اس سے پہلے کہ وہ تابع دار بن کر میرے سامنے آئے؟ تابع دار بن کر، یہاں پر مسلمین کا لفظ ابھی اسلام قبول کرنے کے معنی میں نہیں ہے، مفسرین نے فرمایا یہاں اسلام کا لفظ اپنے لغوی معنی میں ہے، لٹرل میننگ میں ہے ٹو سرنڈر، ٹھیک ہے، تو تابع دار بن جانا، حکومت تسلیم کر لینا، کسی کی ہتھیار ڈال دینا، اس معنی میں ہے۔ تو یہ تابع دار بن کر آ رہی ہے، تو اس کے یہاں دربار پہنچنے سے پہلے کون اس کا عرش یمن سے اٹھا کر لائے گا میرے پاس؟ قال عفریت من الجن، ایک قوی دیو ہیکل قسم کا جن بولا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے ابھی اٹھیں گے بھی نہیں کہ میں وہ لے آؤں گا، یعنی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، دربار مکمل ہونے سے پہلے اور یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ عرش لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور یقین رکھیے میں اس کام کی پوری طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک لاؤں گا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا،
انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں تو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کو حاضر کر دوں گا۔ اب یہ کون تھا اور اس کے پاس کون سی کتاب کا علم تھا، اس بارے میں مختلف تفاسیر ہیں۔ بعض نے کہا کتاب سے مراد تورات ہے، اور یہ جو شخص ہے جس نے یہ دعویٰ کیا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر تھا، آصف بن برخیہ اس کا نام ذکر کیا گیا، اور اس کے پاس کوئی اسم اعظم کا علم تھا کہ جس کے ذریعے سے یہ عجیب و غریب واقعات رونما ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن ایک دوسری رائے بڑی دلچسپ ہے کہ یہ وہ شخص جس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں وہ عرش حاضر کر دوں گا پلک جھپکنے سے بھی پہلے، تو دوسری رائے یہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ اگرچہ زیادہ تر مفسرین نے پہلی رائے بیان کی، لیکن یہ دوسری رائے بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے یہ بات عرض کی تھی۔ اور مقصد کیا تھا اس کا، اس جن کے بجائے اس طریقے سے عرش کو جو لایا گیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنات کا جو غرور اور تکبر تھا اپنی طاقت پر، وہ توڑ دیا جائے کہ تمہیں بڑا گھمنڈ ہے اپنی طاقت پر، اور تم کہہ رہے ہو کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے عرش لے آؤ گے، میں پلک جھپکنے میں حاضر کر دیتا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عنده، چنانچہ جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، پھر فوراً اللہ کی طرف نسبت کی، قال هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ جب وہ ملکہ پہنچی، اچھا اس کے آنے سے پہلے اس میں تھوڑی سی سپرفیشل سی تبدیلیاں کر دی گئیں، اور سلیمان علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کس قدر ذہانت والی ہے، پہچانتی ہے کہ اسی کا عرش ہے یا نہیں۔ تو جیسے ہی اس سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارا عرش ہے، تو اس نے کہا یہ تو بالکل بعین ہی وہی لگ رہا ہے، پہچان گئی فوراً، اور سر تسلیم خم کر دیا۔ لیکن ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تابعدار ہو کر آئی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کو ایک اور مشاہدہ کرایا، قیل لها ادخل الصرح، اس سے کہا گیا یہ ایک محل ہے، ذرا اس میں داخل ہو۔ فلما رأته حسبته لجة، جب اس نے دیکھا اس محل کے فرش کو تو اس کو گمان ہوا کہ یہ پانی ہے۔ وکشفت عن ساقیها، اور پنڈلیاں کھول دیں کہ کپڑے گیلے نہ ہوں۔ قال انه صرح ممرد من قواریر، تو کہا گیا یہ تو محل ہے جو شیشوں کی وجہ سے صاف شفاف نظر آ رہا ہے، شیشوں سے پورا محل بنایا گیا تھا، فرش بھی شیشے کا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ریفلیکشن کی وجہ سے کہ پانی ہے۔ تو یہ شوکت اور یہ طاقت اور یہ ان کی سلطنت کے مظاہر دیکھ کر اس نے آخر میں کیا کہا، ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے ہی اب تک اپنی جان پر ظلم کیا ہے، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین کی فرما برداری قبول کر لی، اب اس نے اسلام بھی قبول کر لی۔ تو یہ واقعہ یہاں پر اس طور پر لایا گیا کہ نیک صفت بادشاہ اور حکمران کیسا ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا اور اس کی اطاعت کرنے والا۔ سیدنا صالح علیہ السلام کا تذکرہ اس سے پہلے بھی ہم کئی مرتبہ تفصیل سے دیکھ چکے، سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی یہاں بیان ہوا۔ اس کے بعد اس سورت کا 5واں رکوع ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین سے اور جو اللہ کے منکر ہیں یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں ان کے سامنے اپنی قدرت کے مظاہر بار بار پیش کر کے ایک سوال کو بار بار ریپیٹ کیا ہے کہ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ ذرا یہ منظر دیکھو، ذرا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھو، پھر بتاؤ کہ اللہ کے سوا بھی کوئی معبود۔ تو بڑی غیر معمولی شان و شوکت والا مقام ہے۔ قل الحمد للہ، نبی فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہو اللہ کا اس کے ان بندوں پر جو اس نے منتخب فرمائے ہیں۔ اللہ خیر اما یشرکون، اب ذرا بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کی خدائی میں شریک کر رکھا ہے؟ امن خلق السماوات والارض، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وانزل لکم من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں تو نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے، االہ مع اللہ،
کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، نہیں بلکہ ان لوگوں نے تو راستے سے منہ موڑ رکھا ہے۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے بیچ بیچ دریا پیدا کیے، وجعل لها رواسیا، اور اس کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اس کے اوپر، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھ دی۔ یہ آگے سورہ رحمان میں بھی آئے گا، دیگر مقامات پر بھی، ایسے دو سمندر جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، درمیان میں ایک ایسا انویزیبل بیریئر ہے کہ پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو اس کی خصوصیات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی عجیب شان، جگہ جگہ یہ مناظر۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کی خدائی میں کوئی شریک ہے، کوئی اور خدا ہے اس کے ساتھ؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ تو حقیقت سے واقف ہی نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، جانشین بناتا ہے۔ اَإِلٰهٌ مع اللہ، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں بارش کی خوشخبری دیتی ہیں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا پھر بھی کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، ہرگز نہیں، اللہ تو اس شرک سے بہت بلند و بالا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا وہ کون ہے جس نے ساری مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا اور پھر وہ اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق فراہم کرتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا پھر بھی کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ یہ 5 دفعہ یہ سوال دہرا کر اختتام پر کہتے ہیں قل، اے نبی ان سے کہیے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر واقعی اپنے اس قول میں سچے ہو تو لاؤ کوئی دلیل، کوئی عقلی دلیل لاؤ، کوئی نقلی دلیل لاؤ، نقلی سے مراد منتقل ہونے والی، کوئی علمی دلیل لاؤ۔ توحید کے لیے سارے دلائل ہیں، شرک کی ایک بھی دلیل موجود نہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے کہیے تم کوئی دلیل لے کر آؤ اگر تم واقعی اپنے اس قول میں سچے ہو۔ قل، اے نبی اعلان کر دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ بل ادارک علمہم فی الاخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کافروں کا علم بے بس ہو کر رہ گیا ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ تو اس آخرت سے بالکل اندھے ہو چکے۔ درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی کا ذکر کیا ہے، قیامت کی ایک بڑی نشانی جس پر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 82 میں فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، تو ان کے لیے ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، جو ان سے بات چیت کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوہ صفا مروہ جہاں صحیح ہوتی ہے، تو صفا پہاڑی کے نیچے سے اس جانور کو برآمد کیا جائے گا، جانور نکلے گا، ساری زمین کا سفر کرے گا، اور جس شخص کے پاس سے گزرے گا اس کے ماتھے پر مومن یا کافر لکھ دیا جائے گا۔ یعنی اس کے بعد اب نہ کسی کافر کا ایمان قبول ہوگا، نہ کسی ایسے شخص کا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ پہلے کوئی نیک عمل نہ کیا ہو، اس کا کوئی نیک عمل بھی اسے بعد میں دوبارہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ سورۃ القصص، قصص بیان کو کہتے ہیں، اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع کے 6-7 رکوعات میں بہت تفصیل کے ساتھ آیا، اور یہ چونکہ واقعات ہم پہلے دیکھ چکے ہیں تو صرف جو چیز یہاں پر بیان ہوئی ہے اور کہیں نہیں آئی بس وہ حصہ دیکھ لیتے ہیں، باقی تو یہ واقعات الحمدللہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرما دی۔ ایک رائے کے موافق ابھی مصر میں ہی تھے، ابھی مدین نہیں گئے تھے، مصر میں ہی نبوت عطا ہو گئی تھی، اور پھر مدین سے واپسی پر وہ جو کوہ طور پر آگ نظر آئی اور پھر اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا، تو وہ خاص فرعون کی قوم کی طرف رسول بنا کر اس موقع پر بھیجا گیا۔ نبوت پہلے ہی عطا کر دی گئی تھی بعض مفسرین کی رائے کے موافق۔
تو کہتے ہیں کہ ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، ایک دن صبح صبح وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوئے جب اس کے باشندے غفلت میں تھے، یا تو بالکل صبح کا وقت تھا لوگ سوئے پڑے تھے، یا دوپہر کا وقت تھا لوگ قیلولہ وغیرہ کر رہے تھے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتہ، ایک تو ان کی اپنی برادری کا تھا، بنی اسرائیلی تھا، وھذا من عدوی، دوسرا قبطی تھا جو حاکم قوم تھی جنہوں نے بنی اسرائیلیوں کو غلام بنایا ہوا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو جو ان کی برادری کا بندہ تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی اس شخص کے مقابلے میں کہ جو ان کی دشمن قوم سے تھا۔ فوکزہ موسیٰ، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا، فقضى علیہ، اور اس کو چلتا کیا، اس کا کام تمام ہو گیا، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ اب ظاہر ہے کہ مارنے کا کوئی ارادہ تو تھا نہیں، قتل کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ جو ظلم کر رہا تھا بنی اسرائیلی پر اس کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے، تو جیسے ہی دیکھا کہ یہ تو کام تمام ہو گیا تو مر گیا، قال ھذا من عمل الشیطان، فوراً کہا یہ تو کوئی شیطان کی کاروائی معلوم ہوتی ہے کہ مجھ سے اس نے یہ کام کروا دیا، انہ عدو مضل مبین، حقیقت یہ وہ ایک کھلا دشمن ہے جو غلط رستے پر ڈال دیتا۔ قال ربی انی ظلمت نفسی، فوراً کہنے لگے اے میرے پروردگار میں نے تو اپنی جان پر ظلم کر لیا، حالانکہ قتل خطا تھا، کوئی ارادے سے نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، فاغفر لی، بس مجھے بخش دیجئے، فغفر لہ، اللہ نے بخش بھی دیا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے جو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ قال ربی بما انعمت علیہ، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار آپ نے جو مجھ پر انعام کیا ہے کہ میری مغفرت قبول کر لی، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ کیا مطلب میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا؟ حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم نے یہاں آسان ترجمہ قرآن میں حاشیے میں فرمایا کہ اب تک موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ ہی رہ رہے تھے، اس کے ساتھ آتے جاتے تھے، اسی کے محل میں پلے بڑے تھے، تو ایک طرح کی دوستی سی تھی۔ اس واقعے نے ان کے دل میں یہ تبدیلی پیدا کی کہ یہ سارا جو جھگڑا ہے، ہر وقت بنی اسرائیلیوں کو غلام بنا کے رکھا جاتا ہے، ہر وقت جو قبطی ہیں وہ بنی اسرائیلیوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں، یہ سارا مسئلہ اسی فرعون کی وجہ سے، اس فرعون نے جو ظلم و جبر کا نظام بنایا ہوا ہے اور بنی اسرائیلیوں کو غلام بنایا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے یہ ہر وقت کے جھگڑے ہیں اور ہر وقت بنی اسرائیلی پستے رہتے ہیں۔ تو اب آئندہ میں اس فرعون کا ساتھ نہیں دوں گا، آئندہ میں اس فرعون کی کسی بھی چیز میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا، بلکہ اس کے ظلم کا مقابلہ کروں گا، مکمل علیحدگی اختیار کروں گا۔ اس بات کے عزم کا انہوں نے اظہار فرمایا۔ اچھا، اب چونکہ اس وقت اور کوئی تھا نہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہاں ہوا کیا، بس اس کی لاش ملی، وہ جو بندہ مر گیا تھا، تو اب تحقیقات ہو رہی تھی کہ ہوا کیا، کس نے مارا، کیا ہوا۔ تو اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب شہر میں نکلے تو دیکھا کہ وہ جو کل بنی اسرائیلی جھگڑ رہا تھا قبطی سے، وہی بنی اسرائیلی اب کسی دوسرے قبطی سے جھگڑ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہوا مسئلہ تو اس کا ہے، یہی ہر وقت لوگوں سے جھگڑتا رہتا ہے۔ تو جب اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا مدد کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا، تم تو ہر کسی سے لڑتے رہتے ہو، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اچھا، موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے اسی قبطی کو روکنے کے لیے، لیکن چونکہ اس کو ڈانٹ بھی رہے تھے تو یہ سمجھا کہ شاید یہ کہیں مجھے ہی نہ مار پڑ جائے آج، اور کل تو وہ ان کی مار کا اثر دیکھ چکے تھے، تو اس خوف سے کہ کہیں آج میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، اس نے کہا کہ اے موسیٰ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے بھی اسی طرح قتل کر دیں جیسے کل بندے کو مارا تھا؟ اب وہ دوسرا قبطی سامنے کھڑا، اس نے فوراً سن کر جا کر دربار میں اطلاع کر دی وہ جو کل بندہ مارا گیا تھا وہ موسیٰ نے مارا علیہ السلام۔ اچھا، فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا جو ایمان لا چکا تھا۔ آج ہم نے تراویح میں سورہ مومن کی تلاوت سنی، مؤمن من آل فرعون، جو آل فرعون میں سے تھا، درباری تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے فرعون کا چچزاد بھائی تھا شمعون، جو ایمان لے آیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس نے اپنا ایمان خفیہ رکھا ہوا تھا ایک عرصے تک، آخر میں جا کے اس نے ایمان ظاہر کیا، بڑی زبردست تقریر کی جو سورہ مومن میں آئی ہے۔ تو قرین قیاس یہی ہے کہ وہ شخص دربار میں تھا جب درباریوں میں آپس میں مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے، اور فیصلہ ہوا کہ بھئی موسیٰ کو قتل کر دینا، حالانکہ بالکل ظلم پر مبنی فیصلہ تھا۔ قتل خطا کا جو بدلہ ہے وہ قتل نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ دیت وغیرہ ہوتی ہے،
انہوں نے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کر لیا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا۔ اس شخص نے فوراً آ کر موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع کر دی کہ دربار میں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، فوراً یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ اب کہاں جائیں، ساری زندگی مصر میں گزری، لیکن اللہ پر توکل کرتے ہوئے مصر سے روانہ ہو گئے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور اس دعا کے ساتھ کہ میرے رب مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا کیجیے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا، قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، تو کہنے لگے کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے رستے پر ڈال دے گا۔ یعنی ایسی جگہ تک جانا چاہتے تھے جہاں فرعون کی حکومت نہ ہو، فرعون کے تسلط سے باہر کوئی علاقہ ہو۔ تو مدین پہلے بھی ہم دیکھ چکے، جو شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، یہ علاقہ دریا نہیں، بحیرہ احمر، ریڈ سی جو ہے، جو جدہ اور سعودی عرب کے ساتھ ساتھ ہے، اس کے ساحلی پٹی پر تھا۔ تو یہ علاقہ فرعون کے حکومت سے، تسلط سے باہر تھا، تو یہاں مدین پہنچ گئے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں۔ ولما ورد ماء مدین، اور جب وہ مدین کے پانی پر، مدین کے کنویں پر پہنچے، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو لوگوں کا ایک مجمع دیکھا جو وہاں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا تھا۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور دیکھا کہ ان سے پیچھے، لوگوں کا مجمع ہے، ان کے جانور ہیں، پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، ان سے پیچھے کی طرف دو عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہوئی ہیں۔ وجد من دونہم امرأتین تذودان، جو اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہوئی، انتظار میں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ عورتیں ایک تو جانوروں کو پانی پلانے کیوں آئی ہیں، یہ تو ان کا کام نہیں ہے۔ دوسرا اس پر حیرت ہوئی کہ کسی ایک شخص کو بھی توفیق نہیں ہو رہی کہ ان کو پہلے فارغ کر دیں، ان کے جانوروں کو پہلے پانی پلا دیں۔ تو اتنی حیرت ہوئی کہ جا کے پوچھ لیا کہ بھئی ما خطبکما، تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ قالتا، تو انہوں نے وضاحت کر دی، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ ہم جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا لے تب تک ہم نہیں پلا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو کنواں تھا اس پر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا، تاریخ روایات میں آتا۔ تو 2-3 کنویں تھے، لیکن بقیہ سارے کنووں پر بھاری بھاری پتھر رکھ کر وہ کنویں بند تھے، ایک ہی کنواں کھلا ہوا تھا، اس میں سے ہی سب پانی پلا رہے تھے۔ تو کہا جب تک یہ لوگ فارغ نہیں ہو جاتے ہم نہیں پلا سکتے۔ وہ ابونا شیخ کبیر، اور جہاں تک وہ سوال کہ بھئی خواتین کیوں آئی ہوئی ہیں، تو کہا کہ ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں، اب وہ یہ کام نہیں کر سکتے، تو اب مجبوراً ہمیں کرنا پڑتا۔ فسقا لہما، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ یعنی وہ جو ایک اور کنواں تھا جس پر بڑا سا بھاری پتھر رکھا ہوا تھا، جس کو کئی آدمی اٹھاتے تھے ایک ساتھ ہٹانے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے وہ پتھر ہٹایا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر ان کو فارغ کر دیا۔ اس کے بعد کوئی بات بھی نہیں کی، کسی معاوضے کا کوئی تقاضا نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ ثم تولی الی الظل، پھر مڑ کر ایک سائے کی جگہ پر چلے گئے۔ فقال، اور اب اللہ سے دعا کی۔ دعا کس حالت میں کر رہے ہیں کہ نہ کوئی کھانے پینے کا بندوبست ہے، نہ رہائش کا کوئی انتظام ہے، ٹھیک ہے، بالکل اجنبی علاقے میں ہے، کسی کو جانتے نہیں، کسی کو پہچانتے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا دعا کرنا ہے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو کچھ آپ مجھ پر اوپر سے نازل کر دیں میں تو اس سب کا محتاج ہوں، اس وقت تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی آپ بھلائی میں سے، خیر میں سے عطا کر دیں میں تو اس کا فقیر ہوں، میں تو اس کا محتاج ہوں۔ تو دعا کے وقت یہ کیفیت ہونی چاہیے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے آگے فقیر ہو، تو فقیر بن کر مانگو اللہ سے۔ اور اس دعا کی برکت سے دیکھیں سارے کے سارے مسئلے حل ہوتے چلے گئے، جتنے مسئلے تھے سارے حل ہوتے چلے گئے، ایک اس دعا کی برکت سے، اور ایک وہ جو انہوں نے نیکی کی ان جانوروں کو پانی پلا کر۔ فجاءتہ احداہما، اب ان 2 عورتوں میں سے ایک آئی، لیکن آنے کی کیفیت کیا ہے، یہ سورہ نور میں بھی اس کا حوالہ آیا تھا، تمشی علی استحیاء، بڑی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، شرم و حیا کے ساتھ۔ تو خاتون تو پوری کی پوری شرم و حیا کا پیکر ہونی چاہیے، اور شرم و حیا بہترین زیور ہے، اور چلنے کے انداز میں بھی شرم و حیا، ٹھیک ہے، چلنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ انسان کے باطن میں کیا ہے، وہ اس کے ظاہر میں ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر باطن میں حیا ہو تو وہ گفتگو میں بھی ظاہر ہوگا، وہ چلنے میں بھی ظاہر ہوگا، وہ اپنے پوسچر جو ہوتا ہے انسان کا، باڈی لینگویج جسے کہا جاتا ہے، اس میں بھی ظاہر ہو جائے۔ تو تمشی علی استحیاء، چلنے میں بھی با حیا انداز تھا۔
لا الہ الا اللہ۔ مفسرین نے ابن جریر طبری علیہ رحمہ، ابن ابی حاتم، سعید بن منصور رحمہم اللہ، ان سب نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اس آیت کے حوالے سے ذکر کیا کہ یہ خاتون جب آئیں تو انہوں نے اپنی قمیص کی آستین اپنے چہرے پر رکھی ہوئی تھی۔ تو تمشی علی استحیاء کا یہاں یہ مطلب ہے کہ اپنے چہرے کو بھی چھپایا ہوا تھا انہوں۔ قالت، کہنے لگیں، ان ابی یدعوک، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو اس بات کا انعام دیں کہ آپ نے ہماری خاطر جانوروں کو پانی پلایا۔ اب یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بلانے آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ گئے، تو ساتھ جانے کی کیفیت جو مفسرین نے مختلف روایات کی روشنی میں ذکر کیے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان خاتون سے کہا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلیے تاکہ بار بار نظر نہ پڑے۔ اچھا، پیچھے ہوں گی تو رستہ کیسے بتائیں؟ آواز دینی پڑے گی۔ کہا نہیں، آواز بھی نہ دیں، کچھ کنکریاں اپنے پاس رکھ لیں، جس طرف موڑنا ہو اس طرف پتھر پھینک دیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے، حالانکہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، جہاں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے کہ کوئی فتنے کا معاملہ ہو، لیکن اس قدر احتیاط کہ گفتگو بھی نہ ہو، دیکھنا بھی نہ پڑے، اور ڈائریکشن بھی پتہ چل جائے کہ کس طرف جانا ہے۔ جب پہنچے ان بزرگ کے پاس، اب یہ بزرگ کون ہیں؟ زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام تھے، بعض کی رائے کوئی اور تھے، واللہ عالم۔ ساری بات سنائی تو انہوں نے کہا بس اب آپ ایسے علاقے میں پہنچ گئے ہیں جہاں آپ ظالموں سے محفوظ ہیں۔ تو وہ جو دو عورتیں تھیں ان میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، ابھی تو آپ نے ان کو صرف اس ایک کام کی اجرت کے لیے بلایا نا، ایسا کریں آپ ان کو مستقل ملازمت پہ رکھ لیں۔ کیوں؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین، آپ جس کو بھی اجرت پر رکھیں گے، گھر کے کاموں کے لیے رکھیں گے، اب آپ تو کر نہیں سکتے، ہم عورتیں کب تک باہر کے کام دیکھیں گے، تو کسی کو رکھنا پڑے گا۔ جس کو بھی رکھیں گے اس میں دو صفات ہونی چاہیے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، وہ قوی بھی ہو، طاقتور بھی ہو، کام کی صلاحیت بھی ہو، اور امانت دار بھی ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک اکیلے آدمی نے وہ کنویں کا پتھر ہٹا دیا تھا جو کئی لوگ ایک ساتھ اٹھاتے تھے، اور ان کی امانت داری کا اندازہ ہوا کس طرح انہوں نے حیا کا مظاہرہ کیا۔ جب آ رہے تھے رستے میں تو خاتون کو پیچھے رکھا، تو اس سے ان کی امانت داری بھی ظاہر ہو گئی۔ تو کہا جس کام کے لیے بھی آپ کسی کو رکھیں اس میں یہ دو صفات ہونی چاہیے، طاقتور ہو، کام کی صلاحیت ہو، لیکن کام کی صلاحیت ہو اور امانت داری نہ ہو تو الٹا نقصان پہنچائے گا۔ تو یہ دونوں صفات ایک آدمی میں مل جائیں تو بڑی بات ہے، اور موسیٰ علیہ السلام میں دونوں صفات ہیں، تو آپ ان کو اجرت پر رکھ لیجئے۔ تو اس پر ان کے والد نے کہا قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ ان کے والد نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو لڑکیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں، بشرط یہ کہ تم 8 سال تک اجرت پر میرے پاس کام کرو، 8 سال میرے پاس اجرت پہ کام کرو۔ فإن أتممت 10 فمن عندک، ہاں اگر 10 سال پورے کر لو تو یہ تمہارا فیصلہ ہے، کم از کم 8 سال۔ موسیٰ علیہ السلام نے تسلیم کر لیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے گھر کا بھی انتظام کر دیا، رزق کا بھی انتظام ہو گیا، نکاح کا بھی انتظام ہو گیا، چھت بھی مل گئی، سب چیزوں کا انتظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدین میں فرما دیا۔ پھر اس کے بعد 8 سال یا 10 سال، یہ معلوم نہیں کہ جو انہوں نے کون سی مدت پوری کی۔ مفسرین کہتے ہیں قرین قیاس یہی ہے کہ وہ پیغمبر تھے تو انہوں نے احسان کرتے ہوئے 10 سال پورے کیے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ واپسی میں وہ سارا واقعہ پیش آیا جو کوہ طور پر واقعات آئے، جو اس سے پہلے ہم کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں۔ سورۃ القصص میں جو آخری بات ہمیں دیکھنی ہے وہ اس کا 8واں رکوع ہے، جہاں قارون کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا۔ یہ قارون کون تھا؟ قرآن مجید نے خود تعارف کروایا آیت نمبر 76 میں، ارشاد ہوا ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، فبغى علیہم، پھر اس نے انہی پر زیادتی کی، انہی کے خلاف سرکشی کی، بغاوت کر دی، فرعون کے ساتھ جا ملا۔ تو تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا بنی اسرائیلی، اور رشتہ دار تھا، قریبی چچا زاد، لیکن فرعون نے اس کو خرید لیا تھا، مال و دولت سے اس کو اتنا نوازا کہ اس کی وفاداریاں خرید لی، اور یہ قبطیوں کا، فرعونیوں کا وفادار ہو گیا، اور قبطیوں کے لیے بنی اسرائیلیوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔
اپنے منصب کی وجہ سے اور اپنے مال کی وجہ سے۔ کتنا مال تھا اس کے پاس؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھی، اتنے خزانے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں چابیوں سے یہاں مراد اس زمانے میں تجوریاں اور یہ محفوظ مقام جو ہے وہ بینک وینک تو ہوتے نہیں تھے، تو غاروں میں خزانے جمع کیے جاتے تھے اور غار کے منہ پہ بڑا سا پتھر لا کے رکھ دیا، تو چابی سے مراد پتھر ہے اور اس کو اٹھانے کے لیے پوری ایک جماعت چاہیے ہوتی تھی، واللہ اعلم۔ اب بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو قارون کو نصیحتیں کی ہیں اس کے مال کے حوالے سے، یہ قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ مال کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا دین مال سے متعلق کیا رویہ عطا کرتا ہے، مال اچھی چیز ہے بری چیز ہے، جمع کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اگر مال ہو تو کیا کیا جائے، نہ ہو تو کیا، سب باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جمع فرما دی۔ اذ قال له قومه لا تفرح، ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اس سے کہا زیادہ اتراؤ مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو مال کے بارے میں پہلی بات یہ کی کہ اس مال کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر مت سمجھنا شروع کر دینا، دوسروں کو اپنے سے حقیر مت سمجھنا شروع کر دینا، یہ تکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ تکبر اور اترانے والوں کو، متکبرین کو اور اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کیونکہ مسئلہ کیا ہے، مال اللہ نے دیا ہے نا، مال کی اصل ملکیت تو اللہ کی ہے، آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے، جب اس کا دیا ہوا ہے تو اس میں تمہارا کوئی کمال ہی نہیں ہے کہ تمہارے پاس کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے، اس کا دیا ہوا۔ دوسری بات وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے جو تمہیں کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کرو۔ پہلی بات تو یہ اللہ نے دے رکھا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ دوسرا یہ اس لیے دیا ہے کہ اس سے آخرت کماؤ، اس لیے تھوڑی کہ تم دنیا میں اس کو لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرو اور اس پر اتراتے پھرو اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھنا شروع کر دو، نہیں، بلکہ دنیا کی ایک ایک نعمت اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے آخرت کمائی جائے۔ آپ دیکھیں نا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض تاریخی روایات کے مطابق 21 مرتبہ جنت کی بشارتیں ملی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بعض کے نزدیک 11 مرتبہ جنت کی ایک مرتبہ بھی مل جائے تو کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن بار 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 لسان نبوت سے جنت کی بشارت حاصل کرتے تھے۔ سبب کیا تھا، ذریعہ کیا تھا؟ پیسہ خرچ کرتے تھے، اللہ نے اتنا دے رکھا تھا، لیکن اس سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے تھے۔ تو جس کو اللہ نے دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے آخرت کمائے، اس لیے تھوڑی کہ بس دنیا کی لذتیں حاصل کرتا رہے اور یہیں پر ساری جمع پونجی کر کے رکھے اور یہیں ساری سیونگز رکھے اور یہیں ساری انویسٹمنٹس کرے۔ ایک خاص حد تک ضروری بھی ہے، اسی لیے آگے کہہ رہے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں سے بھی اپنا حصہ مت بھولو، ٹھیک ہے، جائز حلال رستے سے اپنی جائز ضروریات پوری کرو۔ اور وہ جو حدیث میں آیا کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، بعض دیگر فرائض کے بعد کسب حلال بھی ایک فریضہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا، اور گھر والوں کی کفالت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لگائی ہے۔ تو دنیا میں سے بھی اپنا حصہ مت بھولو، لیکن اصل میں یاد رکھو اللہ نے مال کیوں دیا کہ اس کے ذریعے آخرت کماؤ۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور دیکھو اس مال کے ذریعے تم لوگوں پر ویسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا۔ بھئی یہ مال میرا تو ہے نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، جس کے پاس بھی ہے جتنا بھی ہے، تو ایک پیسہ بھی ہو ایک روپیہ بھی ہو تو وہ اللہ کا احسان ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں جہاں جہاں کمائی کا تذکرہ آتا ہے، جہاں جہاں روزی کا تذکرہ آتا ہے، رزق کا تذکرہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو۔ فضل وہ چیز ہوتی ہے جو حق سے اوپر ہوتا ہے، حق سے زیادہ ہوتا ہے۔ کسی سے 100 روپے کی کوئی چیز طے ہوئی، کوئی کام طے ہوا، اس نے وہ کام بہت اچھے سے کیا، آپ نے 100 کے بجائے 110 دے دیے، ٹھیک ہے، تو وہ جو مطالبہ کر سکتا تھا وہ صرف 100 کا کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس کا حق تھا، اس کام کی اجرت طے ہوئی تھی۔ یہ جو اضافی 10 دیے ہیں اس کو فضل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب فضل ہے، حق وقت کچھ نہیں ہے تمہارا۔ ہم تو اللہ کے غلام ہیں نا، غلام کا تو کوئی حق نہیں ہوتا اپنے آقا پر، غلام تو خود آقا کی ملکیت ہوتا ہے، پراپرٹی ہوتا ہے، اس کا کوئی حق تھوڑی ہوتا۔ تو کہا جو اللہ نے تم پر احسان کر کے تمہیں کچھ دیا ہے، تم بھی لوگوں پر احسان کر کے ان تک ان کا مال پہنچاؤ۔
دوسروں پر احسان کرو. اچھا دوئی اور مقامات پر آتا ہے یہ جو ہم دوسروں پر احسان کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی اصلاً احسان نہیں ہے، بلکہ دوسروں کا حق اللہ نے ہمارے مال میں رکھا ہوا ہے، وہ حق ہم ان تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. اصلاً یہ بھی احسان نہیں ہے، لیکن یہاں کہا اچھا چلو تو اگر تم اس کو احسان ہی شمار کر لو تو اللہ بھی تو تم پر احسان ہی کر رہا ہے، تم بھی لوگوں پر احسان کر لو. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور دیکھو زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو. مال کا جو غلط استعمال ہوگا کیا نتیجہ نکلے گا؟ فساد. مال کے ذریعے سے غلط طریقے سے مال کمایا جائے وہ بھی فساد کا ذریعہ ہے. مال کے ذریعے سے گناہ اور بے حیائی اور فحاشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو عام کیا جائے وہ بھی فساد کا ذریعہ. ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا. تو یہ 5 قسم کی ہدایات ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی، مال کے بارے میں پورا تصور واضح کر دی. لیکن اب اس کا مسئلہ کیا تھا قارون کا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا یہ سب کچھ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میری منصوبہ بندی تھی، میں نے اتنی پلاننگ کی ہے، میں نے پیسے جوڑ کر یہ سب کچھ اپنا خزانہ تیار کیا ہے. جب مجھے یہ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے تو میں کسی اور کو کیوں دوں؟ یہ تو میرا ہوا، میں کسی پر کیوں خرچ کروں، میں کسی پر کیوں احسان کروں، میں کسی کو کیوں دوں؟ یہ جو قارون کا جملہ ہے نا، یہ صرف قارون کا جملہ نہیں ہے، یہ آپ آج کی جو جدید تہذیب ہے نا اس کے لیے آپ ایک سلوگن کے طور پر اس کو لے سکتے ہیں. یعنی قارونیت ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک تصور ہے دنیا کے بارے میں، ایک نیریٹو ہے دنیا کے بارے میں جو آج ہمیں اپنے چاروں طرف نظر آتا. اللہ معاف کرے ہم مسلمانوں میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جن کا یہی تصور ہے، بھائی میری کمائی ہے. اچھا جو حرام سے کما رہا اس کو تو چلیں آپ پھر بھی کچھ لعنت ملامت کر کے کچھ سمجھائیں، جو حلال سے کما رہے ہوتے ہیں ان کو تو ایسا لگتا ہے کہ بس ایک مرتبہ حلال سے کما لیا اب تو بس کھلی آزادی ہے، جس طرح چاہیں یہ مال خرچ کریں، جہاں چاہیں خرچ کریں، جہاں چاہیں استعمال کریں. یہ تصور ہی نہیں ہے کہ جس طرح کمانے میں حلال و حرام کا فرق کرنا ضروری ہے، ایسے ہی خرچ کرنے میں بھی اسراف و تبذیر سے بچنا ہے، گناہ پر خرچ نہ ہو، فضول خرچیاں نہ ہوں، اور اسی طریقے سے اللہ کا حق بھی دیا جائے، جیسے زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، اور اسی طرح سے صدقہ و خیرات جو لوگوں کا حق ہے وہ بھی نکالا جائے. اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا، بس ایک مرتبہ حلال سے آ گیا تو گویا چھٹی ہو گئی. حالانکہ قیامت کے دن جو 5 سوالات ہوں گے بندے سے، ہر شخص سے، ان میں سے 2 سوالات کس سے متعلق ہے؟ مال من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیا، دونوں باتیں بتاؤ. بالآخر اس کا انجام کیا ہوا؟ ایک مرتبہ اپنے مال اور سارے غلاموں کے ساتھ، سارا مال اونٹوں پر لاد کر اور غلاموں کی پوری فوج کے ساتھ ایک پریڈ کے طور پہ یہ نکلا اپنے علاقے میں نا، اپنے مال کی نمود و نمائش کرنے کے لیے. تو جن لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسا کچھ ہو جائے جیسے قارون کے پاس. لوگ حسرتیں کرتے رہتے نا، بلینئرز کا تذکرہ پڑھتے رہتے ہیں اور فارچون 500 کمپنیز اور ان کے سی ای اوز کے تذکرے پڑھتے رہیں گے، اور یعنی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی دنیا کی کوئی شے ہے، کوئی ٹیکنالوجی ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ اگلے 100 سال بھی آدمی کماتا رہے وہاں تک نہیں پہنچے گا کہ اس قابل ہو کہ وہ لے، لیکن براؤزنگ چلتی رہے گی، اس کے دیکھتے رہیں گے اس کو، اس کے بارے میں ہر فیچر جو ہے وہ زبان پر اچھی طرح یاد ہوگا، رٹا ہوا ہوگا، لینے کی کوئی سکت وقت نہیں. لیکن بس کیا ہے، خواہش ہے نا دل میں. تو جس کے ہاتھ میں پیسہ نہ ہو لیکن وہ اللہ کی تقسیم پر مطمئن ہے، اس سے بڑا امیر اور غنی آدمی کوئی نہیں. اور جس کے ہاتھ میں اربوں کھربوں روپے ہوں لیکن اس کا دل لالچ سے اور مزید کی خواہش سے بھرا ہوا ہے، اس سے زیادہ فقیر آدمی کوئی نہیں، اس سے زیادہ فقیر آدمی کوئی نہیں. تو یہ بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس کی مال و دولت کا دیکھ کر کہا کاش ہمارے پاس بھی ہو. انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیبوں والا آدمی ہے، اتنا مال اس کے پاس ہے، کیا نصیب ہے اس کے، کیا قسمت ہے اس کی. وقال الذین اوتوا العلم، جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے حقیقی علم عطا ہوا تھا انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تم پر افسوس ہو، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، یقیناً اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے. ولا یلقاها الا الصابرون، اور وہ ثواب تو صرف انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں.
تو آخرت کے ثواب کی فکر کرو، اس کی تمنا مت کرو۔ یہ مال جس کو اتنا زیادہ مل جائے عام طور پر اس کے لیے مصیبت اور فتنہ بن جاتا ہے، اس کو اللہ سے غافل کر دیتا ہے، اللہ سے غافل کر دیتا ہے۔ چنانچہ نتیجہ کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہوا یہ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر اور اس کے مال سب کچھ سمیت زمین میں دھسا دیا۔ یہ انجام ہوا قارون کا، اور حدیث میں آتا ہے قیامت تک دھستا رہے گا وہ زمین، قیامت تک دھستا رہے گا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور کل تک جو لوگ اس کے مقام پر رشک کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کاش ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہو، اب ان کی زبان پر کیا الفاظ جاری ہوئے؟ یقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اللہ نے اگر ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیا ہوتا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ارے اب تو پتہ چل گیا کافر لوگ ہی فلاح نہیں پاتے۔ آنکھیں کھل گئیں ان کی۔ تو دنیا میں آنکھ کھل جانا یہ بھی بڑی غنیمت ہے، موت سے پہلے پہلے آدمی کو حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ اس پورے واقعے پر تبصرہ اس صورت میں جو آخری آیت ہم دیکھ رہے ہیں، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، وہ آخرت والا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں نہ فساد۔ یہی دو مسئلے تھے نا قارون کے، لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کر دیا تھا اپنے مال کی وجہ، اور خوب فساد مچا رہا تھا مال کو غلط استعمال کر کے۔ کہا جو لوگ بڑائی نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے ان کے لیے ہم نے آخرت کا گھر تیار کیا ہوا ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، آخری انجام تو پرہیزگاروں کے حق میں۔ سورۃ العنکبوت، عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے لیے ایک مثال دی ہے مکڑی کے جالے کی۔ جتنا وہ ہلکا ہوتا ہے، ایک ہلکا سا انگلی لگائیں اور ختم۔ کہا یہ ان کے شرک کی بھی مثال ایسا ہی ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بالکل ان کے بے دلیل قسم کی عقائد ہیں جن کی قرآن مجید نے بار بار نفی کی ہے، یہاں پر بھی آئی ہے۔ اس صورت کا اگر پوری صورت کا ایک خلاصہ نکالیں تو وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر استقامت اور اس راہ میں آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا۔ پوری صورت میں 7 رکوعات ہیں، پوری صورت میں یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ پہلا رکوع تو بالخصوص ہم ابھی دیکھ لیں گے، ترجمہ بھی دیکھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ۔ نوح علیہ السلام کے واقعے میں سے صرف ایک چیز اس صورت میں بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی۔ آپ استقامت کا اندازہ لگائیں، اور کیسی کیسی تکلیفیں جھیلی ہیں، کیسے کیسے مصائب اور شدائد جھیلے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے صبر اور استقامت کے واقعات، لوط علیہ السلام کا واقعہ، دیگر حضرات انبیاء کے واقعات آئے، اور پھر اختتام پر دوبارہ یہ مضمون آیا۔ تو پہلے رکوع سے اور آخری رکوع سے چند آیات انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، درمیان میں جہاں پارہ شروع ہو رہا ہے وہاں سے بھی 1-2 آیات دیکھ لیتے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم حروف مقطعات۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ اتنا کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ تو آزمائے گا، پہلے لوگوں کو بھی آزمایا اور تمہیں بھی آزمائیں گے۔ اللہ تو یہ ظاہر کر کے رہیں گے کون اپنے دعوے میں سچا ہے، کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ بھئی کیسے پتہ چلے گا کہ آدمی ایمان پر واقعتاً دل سے یقین رکھتا ہے؟ جب آزمائش آئے گی، امتحان سے گزارا جائے گا۔ جیسے احد میں امتحان آیا تو 300 منافقین الگ ہو گئے نا، تو کھرا کھوٹا بالکل صاف ہو گیا۔ احزاب میں امتحان آیا، انشاءاللہ کل ہمارے سامنے سورہ احزاب آئے گی، تو اس میں غزوہ احزاب میں کھرا کھوٹا بالکل صاف ہو گیا۔ اتنی شدید حالات پیدا ہوئے کہ بالکل سارے جو منافقین تھے سب کے چہرے کھل گئے۔ تو کہا کیسے پتہ چلے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ آزمائشوں سے ہی پتہ چلتا۔ ہاں کسی کی آزمائش کچھ ہوتی ہے، کسی کی آزمائش کچھ ہر ایک کے لیے آزمائش کا سبب الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آزمائش نہ ہو۔ دنیا ہے ہی پوری آزمائش۔ دوسری طرف کفار کو بھی سنایا گیا، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، جو لوگ برے برے کام کر رہے ہیں، ہمارے پیغمبر کو ستا رہے ہیں، ان کے ساتھیوں کو زد و کوب کر رہے ہیں، ان پر تشدد کر رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے، ہماری پکڑ سے بھاگ نکلیں گے؟ ساء ما یحکمون، بہت برا اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ تو ان کو بھی ڈانٹ پلائی، اور ادھر مسلمانوں کو بھی ہمت بندائی، بھائی آزمائش تو آئے گی۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، یہ چونکہ مکی صورت ہے اور ابھی جنگ کی اجازت نہیں آئی تھی، اور
جہاد کے احکام نہیں آئے تھے، تو یہاں جاہدہ اپنے لغوی معنی میں لیا جائے گا کوشش کرنا۔ جو شخص بھی ہمارے رستے میں محنت اٹھاتا ہے فإنما یجاہد لنفسہ، اس کا فائدہ خود اسے ہی ملے گا۔ تم تکلیفیں جھیلو گے اللہ کے دین کے لیے، کل قیامت کے دن تمہیں ہی فائدہ ہوگا۔ آگے پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آیات کا نزول ہوا، اور اس طرف ہم پہلے بھی 2-3 جگہوں پہ اشارے کر چکے ہیں۔ ان کی والدہ نے قسم اٹھا لی تھی جب ان کے ایمان لانے کی انہیں خبر ہوئی کہ جب تک یہ اپنے آبائی دین میں واپس نہیں آئے گا میں کچھ نہیں کھاؤں گی، کچھ نہیں پیوں گی، ایسے ہی جان دے دوں گی۔ تو اب والدہ کے حوالے سے پریشان بھی تھے، دوسری طرف ایمان چھوڑ دینا، شرک میں واپس چلے جانا ہوئے تو کسی طور پہ بھی قبول نہیں تھا، تو دونوں طرف سے پھنس گئے، کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اسی وقت آیات نازل ہو گئی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے ہی انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ شرک کے معاملے میں اور گناہ کے معاملے میں والدین جیسی شخصیات کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں سورہ لقمان میں آ جائے گا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی بد سلوکی شروع کر دے، کافر اور مشرک بھی ہوں تب بھی حسن سلوک جاری رہے گا۔ تو سیدنا سعد نے آ کر اپنی والدہ سے کہا اماں جان، اگر بالفرض آپ کے جسم میں اللہ 100 روحیں ڈال دے اور آپ کی اس بھوک ہڑتال کی وجہ سے ایک ایک کر کے 100 کی 100 جانیں نکل جائیں، تب بھی میں واپس شرک کی طرف نہیں آ سکتا۔ یہ عزم اور یہ استقلال دیکھا تو ان کی والدہ نے اپنی قسم توڑ دی۔ اس کے بعد وہی جو عنکبوت والی آیت ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، آیت نمبر 41 میں کہا جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں ان کی مثال تو مکڑی جیسی ہے، اتخذت بیتا، جس نے کوئی گھر بنا لیا ہو، جالا بنا لیا ہو، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور یہ بات سب سے واضح ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا ہے۔ تو جیسے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے، ایسے ہی سب سے کمزور عقیدہ بھی ان مشرکین کا ہے، شرک کا عقیدہ۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ 45 آیت نمبر 45 جہاں سے 21ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، ارشاد ہوا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی جو کتاب آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے تمہیں روکتی ہے، نماز تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روک۔ تو بتایا جا رہا ہے جیسے سورۃ الحجر میں بھی آیا تھا، سورۃ طٰہٰ میں بھی آیا تھا، جب اللہ کے دین کی وجہ سے تکلیفیں آدمی کو جھیلنی پڑیں، لوگوں کی طرف سے مخالفتیں سننی پڑیں، اپنوں کی طرف سے ملامت کی باتیں سننی پڑیں، تو سہارا کہاں ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ وہ سہارا لینے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، نماز، تلاوت قرآن۔ یہاں نماز کی خاصیت بیان ہو رہی ہے کہ نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن کون سی نماز؟ وہ نماز جو ہم سورہ مومنون میں دیکھا ہے، قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، جو نماز کی حقیقت حاصل کرتا ہے، جس کے لیے نماز واقعی معراج ہو، جیسے معراج کی شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی، ایسے نماز جس کے لیے یہ مقام رکھتی ہے، وہ نماز ادا کرنے کے بعد ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ احساس کہ مجھے ابھی پھر تھوڑی دیر بعد نماز کے لیے آنا ہے، ممکن ہی نہیں ہے آدمی کسی گناہ کا ارتکاب کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ تو اگر ہماری نماز ہمیں برائی سے اور بے حیائی سے نہیں روک رہی تو مسئلہ نماز کا ہے، وہ نماز ہو ہی نہیں رہی جو مطلوب ہے، ادائیگی تو ہو رہی ہے لیکن اندیشہ ہے کہ قبول نہیں ہو رہی۔ تو پھر نماز کو، جس شخص کو یہ ہم سب کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی ہماری نمازوں میں کوتاہی ہے، کیفیات اور بہتر ہونی چاہیے، اور بہتر ہونی چاہیے، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس معاملے کو صحیح کریں، سب سے پہلی ذمہ داری۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو عاملین تھے، گورنرز تھے،
ان کو جب انہوں نے خلافت ملنے کے بعد جو خط بھیجے، عاملین مقرر کیے، گورنرز مقرر کیے، پھر ان کو خطوط بھیجے، غالباً موطا میں امام مالک علیہ رحمہ نے وہ نقل کیا ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تمہارے جتنے بھی کام ہیں، ایک گورنر کے، ایک حاکم کے کیا کیا کام ہوں گے، حکومت سیاست سے متعلق جتنے بھی تمہارے کام ہیں، اس میں سب سے اہم کام وہ نماز، حکمران جن کو بنایا ہے اپنے مختلف علاقوں پر، سب سے اہم کام میرے نزدیک تمہارا وہ نماز۔ اسی طرح سیدنا ابو الدرداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجاہدین کا کوئی لشکر تیار ہوتا تھا جہاد کے لیے، تو ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، تم میدان جنگ میں اپنی نمازوں کے بقدر مدد کیے جاؤ گے، تم جو جہاد کرو گے وہ تمہاری نمازوں کے بقدر ہوگا، جیسی تمہاری نماز ہوگی ویسا ہی تم جہاد کرو گے، ویسے ہی اللہ کی مدد آئے گی۔ تو یہ نماز صرف نماز کے اندر کی کیفیت ہی پر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے، اس کو بہتر کرنے کے پوری زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے۔ اسی لیے کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی اسی سے متعلق ہونا ہے، اور جس کی یہ درست نکلی آگے کے معاملات بھی امید ہے کہ اچھے ہوں گے، جس کے یہاں خرابی رہ گئی آگے کے معاملات بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگلے الفاظ دیکھیے، خوبصورت الفاظ ہیں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ اس ٹکڑے اور فقرے کے کئی مفاہیم مفسرین نے بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا ذکر سب سے اعلیٰ عبادت ہے، کیونکہ نماز کا بھی مقصد کیا ہے، وہ سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ نماز بھی ذکر ہے نا، اللہ ہی کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے زبان میں مختلف انداز سے، تلاوت بھی ہے، اذکار بھی ہیں، دعائیں بھی، سب ذکر کی صورتیں۔ تو سب سے بڑی عبادت، تمام عبادات کا مقصود وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کا ایک اور بہت خوبصورت مفہوم بیان کیا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، ای وَلَذِكْرُ اللَّهِ إِيَّاكُمْ أَكْبَرُ، اللہ کا تمہیں یاد کرنا یہ سب سے بڑی شے ہے۔ ایک تو تم اللہ کو یاد کر رہے ہو نا، لیکن جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے نا، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ کا کسی بندے کو یاد کرنا کیا سعادت ہے، اس کی کیا قسمت ہے، کیا مقام ہے۔ تو وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا تمہیں یاد کرنا یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے۔ سورت کے اختتام پر آخری آیت میں ارشاد ہوا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو لوگ ہماری خاطر کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور بالضرور انہیں اپنے راستوں تک پہنچائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بندہ کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ اگر رستے نہیں کھل رہے تو مسئلہ کوشش میں ہے، ہماری کوشش خالص نہیں، یا تو اخلاص کی کمی ہے یا صحیح طریقے کی کمی ہے۔ بعض اوقات بہت سے لوگ اخلاص سے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن غلط سلط نتائج اور غلط سلط فکریں اور غلط سلط تصورات قائم کر کے اور پھر محنت کو اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ، تب بھی نتائج نہیں نکلیں گے۔ تو اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے پر جب آدمی دین کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے، چاہے وہ اپنی اصلاح کے لیے ہو چاہے وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہو، اللہ لازماً راستوں کو کھولتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ سورۃ الروم کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک پیشن گوئی بیان فرمائی، اور یہ قرآن مجید کی حقانیت کی ایک دلیل ہے۔ باقی سارے مضامین وہ ہیں جو بقیہ ساری مکی صورتوں میں کامن ہے، تو اس میں ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف شروع کیے یہ جو پیشن گوئی ہے اس کو دیکھیں گے۔ واقعہ اس طرح سے ہوا، آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 سپر پاورز تھیں عرب کے نواحی علاقوں میں، نیبرہڈ میں، سلطنت روما اور سلطنت فارس، اور ان دونوں میں آپس میں چپقلش چلتی رہتی تھی، لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کا اظہار ہوا تو آپ کی نبوت کے ابتدائی دور میں معاملہ اس طرح کا ہوا کہ سلطنت فارس کو روما پر غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی۔ ایک جنگ ہوئی بڑی شدید، فارس والے جیت گئے،
رومن امپائر پسپا ہوئی، یہاں تک کہ وہ پسپا ہوتے 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 عین ارض مقدس یروشلم جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، شام کا علاقہ، یہاں تک آ کر محدود ہو گئے، اور اتنا ایڈوانس کر گئے فارس والے، فارس ایران اور عراق، وہاں سے یہاں تک پہنچ گئے. اور ان کی جو ایک مقدس ترین صلیب ہے، وہ کراس، جس پر ان کے خیال کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی معاذ اللہ، وہ بھی فارس والوں کے قبضے میں چلی گئی. تو ایک طرح سے مذہبی طور پر بھی، مورل طور پر بھی بڑی زبردست شکست ہوئی روم، اور ایسا لگ رہا تھا اب سلطنت روما کے خاتمے کا دور شروع ہو گیا، اب یہ دوبارہ نہیں پنپ پائیں. اچھا، رومیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ عیسائی تھے. اور فارس والے کون تھے؟ مجوسی، ٹھیک ہے، آتش پرست. تو وہ مشرک، اچھا یہ بھی مشرک، لیکن ان کو مسلمانوں سے ایک قدر مشترک یہ تھی کہ یہ بھی پیغمبروں کے ماننے والے، مسلمان بھی پیغمبروں کے ماننے والے، یہ بھی اہل کتاب، مسلمان بھی کتاب والے. تو مسلمانوں کی ہمدردیاں اس کانفلکٹ میں عیسائیوں کے ساتھ تھیں. اچھا، مشرکین کی ہمدردیاں اپنے جیسے مشرک مجوسی آتش پرستوں کے ساتھ تھیں، زورواسٹرینز کے ساتھ تھیں. تو مشرکین بڑی خوشیاں منا رہے تھے اور مسلمانوں کو تانے دیتے تھے، دیکھو تمہاری طرح یہ لوگ بھی اہل کتاب ہیں، کتنی زبردست شکست ہو گئی ہے نا. اللہ نے آیات نازل فرما دی. ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات، غلبت الروم فی ادنی الارض، رومی لوگ قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے. قریب کی یعنی عرب جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو آگے شام ہے، تو قریب کی سرزمین میں رومیوں کو شکست ہو گئی. لیکن وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے چند ہی سالوں میں. یہ اللہ نے پیشن گوئی، حالانکہ کوئی آثار نہیں تھے، کوئی امکان نہیں تھا، کسی کو نہیں لگ رہا تھا کہ اب روم دوبارہ کھڑا ہوگا. اللہ نے کہا چند سالوں میں یہ دوبارہ غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین، بضع کا اطلاق عربی زبان میں 3 سے لے کر 9 تک کی عادت کے لیے ہوتا ہے. وہ یوسف علیہ السلام کے لیے بھی آیا تھا نا، تو قید خانے میں کتنا عرصہ رہے؟ بضع سنین، 3 سے لے کے 9 سال تک. تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن خلف، جو مشرکین کا ایک سردار تھا، اس سے شرط لگا لی، پیسے پر شرط لگائی. اس وقت تک پیسے پر شرط لگانا منع نہیں تھا، بعد میں تو منع ہو گیا. شرط لگا لی کہ 3 سال میں رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے. شرط کتنے کی لگی؟ 10 اونٹوں کی شرط لگی. اس نے کہا ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ نے صدیق اکبر کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ دیکھو بضع کم، یہ 3 جو ہے یہ تو کم سے کم ہے، تم ایسا کرو سال کی تعداد کچھ بڑھا لو، ساتھ میں اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا لو، 9 سال تک کی شرط رکھ لو، اور 100 اونٹ کا وعدہ کر لو، 100 اونٹ پر شرط لگا. ایسا ہی ہوا. ٹھیک 9 سال بعد جس دن غزوہ بدر ہوا ہے، اس دن اطلاع ملی کہ رومیوں کو فتح نصیب ہو گئی ہے. ٹھیک 9 سال بعد. اور اللہ آگے یہاں پر مسلمانوں کی بھی کامیابی کی بشارت ہے. ایک نہیں 2 پیشن گوئیاں یہاں پر ہیں. للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا سارا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اس دن اہل ایمان بھی اللہ کی مدد سے خوش ہو رہے ہوں گے. تو یہ بھی کسی کو نہیں لگ رہا تھا کہ مسلمان کبھی غالب آئیں گے مشرکین پر. یہاں مکے میں تو ان پر تشدد ہو رہا تھا، زد و کوب کیے جا رہے تھے. تو 2 بالکل انہونی باتیں، بالکل ناممکن باتیں، وہ ثابت ہو گئیں اور ظاہر ہو گئیں. غزوہ بدر جس دن ہوا، مسلمانوں کو بھی اللہ نے کامیابی دی، ادھر رومیوں کو بھی کامیابی ملی. ینصر من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے. وہو العزیز الرحیم، وہ زبردست بھی ہے اور مہربان بھی ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو بدر کے دن وہ ابی بن خلف تو مارا گیا، اس کے ورثاء نے پھر 100 اونٹ دیے حضرت صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ. لیکن اس وقت تک مال پر شرط لگانا اس کی حرمت کا اعلان ہو چکا تھا، تو وہ 100 کے 100 اونٹ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. بس 5 منٹ اور لیں گے. سورہ لقمان کو بھی ساتھ دیکھ لیں انشاءاللہ. سورہ لقمان، اس کا بس دوسرا رکوع دیکھیں گے انشاءاللہ، جو حضرت لقمان کی وصیت پر مشتمل ہے. یہ حضرت لقمان کا ذکر یہاں پر کس مناسبت سے ہے اور یہ ہیں کون؟
تو اس بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کی شخصیت ہے، اور ان کے بارے میں اکثر کا قول یہ ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں تھے، لیکن انتہائی عقل مند، دانش مند آدمی، علم و حکمت کے موتی ان کی زبان سے جاری ہوتے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، بعض کہتے ہیں کہ ان تک کسی نبی کا پیغام نہیں پہنچ سکا، لیکن اپنے غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بھی پہچان چکے تھے، آخرت کی ضرورت کو بھی پہچان چکے تھے، اور ایک با اخلاق با کردار آدمی کیسا ہوتا ہے اس کو بھی پہچان چکے تھے۔ عرب کے کلچر میں حضرت لقمان کی جو نصیحت آمیز باتیں تھیں وہ زرعی اقوال، گولڈن کوٹس کے طور پہ چلتے تھے، زرعی اقوال کے طور پہ چلتے تھے۔ جیسے بڑے بوڑھے اپنے بچوں کو واقعات سناتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، مورل سکھاتے ہیں، بھائی اس سبق کا خلاصہ یہ، اس سبق سے، اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوا، تو وہ حضرت لقمان کے اقوال ان کے ہاں بہت مشہور تھے۔ اس میں یہ بات بھی تھی کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہ مشرکین مسلمانوں کو سکھاتے تھے کہ مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ان کے والدین ابھی مشرک تھے، تو حضرت لقمان کا حوالہ دیتے تھے بار بار، دیکھو لقمان نے تو کہا تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم تو اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہو، تم نے ان کا دین چھوڑ دیا، نیا دین تم نے اختیار کر لیا۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ساری نصیحتیں ایک ساتھ جمع فرما دیں کہ انہوں نے صرف والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات نہیں کی تھی، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری باتیں کی تھیں، تو وہ پوری سن لو پھر نتیجہ نکالنا کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ تو دوسرے رکوع میں ارشاد سنا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے حضرت لقمان کو دانائی عطا کی تھی، غیر معمولی دانائی کی باتیں کیا کرتے تھے، غیر معمولی حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کی اس حکمت کا راز کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں لایانی باتوں سے پرہیز کرتا ہوں، فضول بیکار لایانی وقت ضائع کرنے سے اور لایانی باتوں میں مشغول ہونے سے پرہیز کرتا۔ ان کو جو حکمت عطا کی تھی اس کا خلاصہ کیا تھا؟ انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ ساری حکمت یہ ہے، جو اللہ کا شکر گزار نہیں ہے وہ کتنا بڑا عالم فاضل، کتنا ڈگری ہولڈر اور کتنا انٹیلیجنٹ اور ورلڈلی وائز کیوں نہ ہو، ہمارے دین کے ٹریڈیشن میں اس کو آپ ہے حکیم نہیں کہہ سکتے۔ حکیم آدمی وہ ہے جو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کو پہچانے، اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا وَهُوَ يَعِظُهُ، جبکہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو۔ تو بھائی سب سے پہلی وصیت تو یہ تھی کہ شرک مت کرو۔ تمہیں ان کی وہ نصیحت تو یاد ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور والدین کی اطاعت کرو، یہ بھول گئے کہ وہ یہ بھی وصیت کرتے تھے کہ شرک مت کرو، سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو سب سے بڑی ظلم، سب سے بڑی ناانصافی ہے، سب سے بڑی زیادتی ہے۔ ہاں، اور ہم نے انسانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں شرک پر آمادہ کریں فلا تطعهما، ان کی بات مت مانو، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو، واتبع سبیل من اناب الی، پیروی کرو اس شخص کے رستے کی جس نے مجھ سے لو لگائی ہے۔ اور یہ بات ہم پہلے دیکھ چکے کہ یہاں مراد کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے کہنے پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے تھے، جن کے واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے اس معاملے میں اپنی والدہ کی بات نہ مانو بلکہ بات مانو صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ، پیروی کرو اس شخص کی جس نے میری طرف رجوع کیا ہوا۔ پھر کہا کہ آسمان و زمین میں اور کسی پتھر میں، کسی چٹان میں کوئی ذرہ بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ اس کو لے آئے گا۔ تمہارے ذرے کے برابر بھی کوئی عمل کو اللہ قیامت کے دن ظاہر کر دے گا۔ یا بنیا، میرے بچے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور جو تمہیں تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے، ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھلاؤ، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کسی شیخی باز فخر کرنے والے اترانے والے کو پسند نہیں فرماتا، وقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، نہ اتنا تیز چلو کہ ایسا لگ رہا ہو کہ ہر وقت بھاگتے ہوئے جا رہے ہو،
نہ اتنا آہستہ اور اتنا مریل انداز سے چلو کہ گویا تم شکایت کر رہے ہو کہ میں بڑا بیمار ہوں، بڑا کمزور ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا بہت سر جھکا کے بالکل آہستہ آہستہ چل رہا، نوجوان تھا، کہا کہ یہ کس طرح چل رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو اللہ کے حضور عاجزی کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کوڑا دکھایا، سیدھے ہو کے چلو ورنہ ابھی کوڑا لگاؤں۔ تو وقار کے ساتھ چلنا چاہیے نا، مطلب ایسا تو نہیں ظاہر ہونا چاہیے کہ آدمی بالکل بیمار ہے اور بالکل اس کی ہمت ہی کوئی نہیں۔ تو ہر چیز میں اعتدال مطلوب، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ، وقصد فی مشیک، چال میں اعتدال اختیار کرو، وغضض من صوتک، اپنی آواز بھی آہستہ رکھو۔ اور نماز کے حوالے سے تو ہم پہلے دیکھ چکے، نہ بہت چیخ چیخ کے نماز اور دعا، نہ بہت ہلکے آواز میں، درمیانی آواز۔ کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز۔ اس طرح وہ چیختا ہے اور وہ انسانی طبیعت کے لیے بہت شاق ہے، اسی طرح یہ بھی بہت ناگوار۔ آخری آیت بڑی شاندار ہے لیکن وقت کافی اوپر ہو گیا، کل انشاءاللہ اس آخری آیت کو پہلے دیکھ کے پھر سورہ سجدہ کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے کلام کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس بابرکت رات کی ساری برکتیں سعادتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك۔